مجلس اراکین اسمبلی و کونسل، مجلس کارپوریٹرز، حضور معتمدین، محبان مجلس، حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ آج ہم احیاء مجلس کے 58 سال کی تکمیل کی مسرت میں یہاں پر ہم مل کے یہاں جمع ہیں اور رسم پرچم کشائی کی تقریب میں شریک ہے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی جو کچھ ترقی ہے، جو کچھ کامیابی ہے، وہ صرف حضرت فخر ملت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس دور میں جبکہ کچھ بھی اسباب نہیں تھے، کوئی وسائل نہیں تھے، صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے بے سر و سامانی کے عالم میں ملت کے اتحاد کو اور ملت کو ایک مرکز سیاسی پہ لانے کے کام کا آغاز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں کامیابی دی اور دن بدن اس تنظیم کو وسعت ملتی گئی اور ہر طرف مجلس اتحاد المسلمین پھیلتے گئی۔ حضرت فخر ملت علیہ رحمہ نے 11 مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا اور اس کے بعد تمام مسلمانوں میں کلمے کی بنیاد پر اتحاد کا نعرہ دیا اور ایک عظیم کارنامہ یہ انجام دیا کہ یہ جو اس مقام پہ آج ہم آپ کھڑے ہیں، دارالسلام جو حکومت کی کسٹڈی میں تھا، اس مقدمے میں حضرت فخر ملت نے خود بحیثیت قانون داں اس میں پیروی کر کے دارالسلام کو حکومت سے حاصل کیا۔ بہت سارے فریقین تھے لیکن فخر ملت کی 11 سالہ قانونی جدوجہد رنگ لائی اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملی اور یہ کھنڈیر کی حالت میں تھا۔ حیدرآباد کے فائر بریگیڈ کا کنٹرول روم تھا دارالسلام میں اور کھنڈیر کی حالت میں تھا، لیکن فخر ملت کی اس عظیم کامیابی کے بعد مرکزی سیاسی کی ترقی ہوئی اور مرکز سیاسی کو استحکام ملا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کا اتنا بڑا دفتر نہیں ہے جو کل مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ فخر ملت کے بے شمار کارناموں میں صرف یہ 3 کاموں کو میں نہایت ہی اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لوگ بھی اس کے متعارف ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کا کارنامہ حضرت فخر ملت کا، مسلمانوں کے مرکز کو قانونی جدوجہد سے حاصل کرنے کا کارنامہ حضرت فخر ملت کا، اور مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے دل و دماغ پہ بیٹھے ہوئے خوف کے پیروں کو ہٹانے کا عظیم کارنامہ حضرت فخر ملت علیہ رحمہ کا تھا۔ دور صدارت فخر ملت کی 18 سال کی اور پھر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی دور صدارت کے 33 سال، جنہوں نے دارالسلام کو ترقیاتی کام کے ذریعے تعلیمی اداروں کو قائم کیا، بینک کو قائم کیا، اخبار کے دفتر کو قائم کیا، اخبار کا آغاز کیا اور کئی برانچز بینک کے شہر میں چل رہے ہیں، 2 عظیم دواخانوں کو تعمیر کروا دیا۔ یہ ترقیاتی کام حضرت سالار ملت علیہ رحمہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ حکومتوں پر تنقید کرنا، بے باکی کے ذریعے اظہار حق کا فرض ادا کرنا مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ضرور ہے، لیکن اپنے طور پر بھی جدوجہد کرتے ہوئے اپنے دارالسلام کو مستحکم کرنا مجلس اتحاد المسلمین کے عظیم کارناموں میں شامل ہے۔ حضرت نقیب ملت ہو کہ حضرت حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب ایوان اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اپنی بے باکانہ نمائندگی سے آج دنیا کو چونکا دیے ہیں۔ اتر پردیش کا نوجوان حیرت کا اظہار کر کے کہتا ہے کہ ہم نے کئی ایم ایل اے ایم پی کو دیکھا لیکن اس طرح کی بات کرنے والے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بے باکی، یہ نڈر پن، یہ بے خوف ہو کر بات کرنے کا جو انداز نقیب ملت اور حبیب ملت میں ہے، نوجوان کہتے ہیں کہ آج تک ہم کسی سیاسی لیڈر کو نہیں دیکھے۔ یقیناً سالار ملت کی آغوش میں تربیت پانے والے یہ قائدین اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اقتدار کو ڈرا کے رکھتے ہیں حق کی آواز کے سامنے اور ڈر جاتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں۔ ابھی بے شمار مسائل کو پارلیمنٹ میں نقیب ملت نے اٹھایا۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں میرا چیلنج ہے، تلنگانہ کے قیام کے بعد سے جتنے اسمبلی کے اجلاس ہوئے ان تمام اجلاس میں تمام جماعتوں کو چیلنج ہے کہ کوئی جماعت بھی کسی مسئلے کو حل نہیں کرایا جتنا کام مجلس اتحاد المسلمین نے اسمبلی میں، حبیب ملت نے وہاں پر کئی مسائل کو حل کروائے۔ یہ ہماری جو تاریخ ہے، اسمبلی کی سیڈیز دیکھیے، رپورٹ دیکھیے، اس میں محفوظ ہے۔ نہ کوئی سیاسی جماعت
اپنے حلقے کے عوام کے لیے کوئی ایک مسئلہ حل کروایا، نہ کوئی سیاسی جماعت کسی مسئلے پر حکومت سے ڈٹ کے نمائندگی کر کے حکومت کو ان کے مسائل کو قبول کروائے، کوئی مسئلہ کی جماعت حل نہیں کروائی۔ 2 بجٹ کے سیشن ہوئے، دونوں بجٹ سیشن میں اکبر الدین اویسی صاحب نے جو مسائل کو ایوان کے سامنے پیش کیا، ریاستی حکومت ان مسائل کو حل کر دی اور اس کا فائدہ عوام کو ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے اور تمام طبقات کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ کلین مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرمیوں کو ملک کے دیگر حصوں میں لے جانا ہے اور اس میں وسعت دینا ہے۔ آپ اپنے مقام پر متحد رہیے، اپنی جماعت کو مستحکم کیجیے اور جماعت کی ترقی اور کامیابی کے لیے، جماعت کے قائدین کی تحفظ اور ان کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا کرتے رہیے۔ میں آخری میں حضرت فخر ملت اور سالار ملت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نہ صرف فخر ملت سالار ملت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے محبان مجلس اور مجلسی قائدین ہیں جنہوں نے فخر ملت اور سالار ملت کے ساتھ زندگی گزاری، جماعت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، اللہ جتنے مرحومین مجلسی ہیں ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کو کامیابی فتح نصرت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔